بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر بنی اسرائیل سے خطاب ہے، یہ سب اللہ ان کو احسان یاد کرا رہا ہے، اور یہ جو کہا نا میں نے تمہیں نعمت دی یاد کرو، یہ نعمتیں اب گنوا رہا ہے اللہ اپنی، اور چاہتا کیا ہے، گنوانے کا مطلب کیا ہے، مان لو جو ہمارا نبی کہہ رہا ہے، نفس پرستی نہ کرو۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی تھی، کیا حشر کرتے تھے وہ تمہارے، پھر بتایا وہ تمہیں بری طرح سے تکلیف دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ ان سے خدمتیں کرائیں، تاکہ ان کو لونڈیاں بنائیں۔ کتنی پست زندگی میں تھے، اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی، بھول گئے ہو، ناشکری کرتے ہو۔ اور اس میں یعنی وہ فرعون جب تم پر مسلط تھا، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی۔ کسی ظالم کا مسلط ہو جانا خداوند عالم کی طرف سے بڑا سخت آزمائش ہوتی ہے۔ مسلط وہ الگ بات ہے کہ مسلط کرتا کب ہے، جب انسان خراب ہو جاتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے، پھر گندے آ جاتے ہیں۔ اور وہ حدیث میں ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو تمہارے درمیان کے جو بدترین لوگ ہیں وہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ دین کی باتیں بڑی واضح۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو، وہ بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، سمندر جو بکھرا ہوا تھا تمہارے سامنے اس نے وہ ہٹ گیا، دو سائیڈوں پر ہو گیا اور اس نے تمہیں راستہ بنا کے، ہم نے جب سمندر کو تمہارے لیے پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں نجات دے دی، فَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم جن کے ہاتھ پلے کچھ نہیں تھا، کمزور، تمہیں بچا لیا، اور وہ جو طاقت کے نشے میں غرق تھے انہیں غرق کر دیا۔ طاقت والے ہلاک ہو گئے اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا، کمزور تھے، وہ بچ گئے۔ کہتے ہیں وہ آخری بھی بڑھیا جس سے چلا نہیں جاتا تھا، وہ بھی جب تک نکل نہیں گئی پانی اللہ کے حکم سے کھڑا رہا، اور کھڑا رہا یعنی فرعون کو دانا ڈالا اللہ نے، اور لوگوں جو چمچے تھے انہوں نے اس کو کہا کہ تو بھی تو رب ہے، تو آپ بھی تو رب ہیں، آپ بھی گھس جائیں، یہ تو آپ کے، کیونکہ فرعون نے بھی کہا تھا کہ جب موسیٰ کے خلاف، حضرت موسیٰ کے خلاف تقریر کی تھی اپنی قوم کو جمع کر کے ملت کے وسیع تر مفاد میں، اس نے جو تقریر کی تھی اس نے کیا کہا تھا، الیس لی ملک مصر، یہ ملک مصر بادشاہت میری نہیں ہے، وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ جو نیل کا پانی اور اس کی نہریں ہیں یہ میرے کمانڈ میں نہیں۔ ہو سکتا کسی چمچے نے فرعون سے کہا کہ آپ بھی تو رب ہیں، آپ کے کمانڈ میں سارا کچھ ہے، تو وہ کمانڈ کے نشے میں آ کے اترا، اور جب سارے اتر آئے تو پھر جو اصلی کمانڈر تھا اس کے حکم سے دریا نے ان کو غرق کر دیا، اور اسے کہتے ہیں بیڑا غرق، ٹھیک ہے نا، اسے کہتے ہیں حقیقت میں بیڑے کا غرق ہونا۔ جو کمزور تھے ان کو بچا لیا اللہ نے، جو طاقتور تھے ان کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یاد رکھیے یہ جو قرآن ایسی بات کرتا ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں اب یہ مدینہ میں جو یہودی تھے یہ اس وقت تھوڑی دیکھ رہے تھے، تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہارے وہ بزرگ دیکھ رہے تھے، اور یہ واقعہ تمہیں اتنا اچھی طرح پتہ ہے جیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا۔